اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، تو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے۔ تو میری طرف سے تمام وی سی آرمی کو شب برات مبارک ہو۔ تو گائز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شعبان کی 15ویں یعنی شب برات کی رات ہے، تو اس رات کا کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کو عبادت میں گزارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ سب سے 7 آسمان ہے، سب سے جو نیچے والا یعنی کہ آسمان ہے، اس پہ یعنی کہ نزول فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بندے جو مانگنا ہے مانگ۔ یہ رات مغرب کے فوراً بعد یعنی کہ اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس یعنی کہ جب خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے مانگ مجھ سے، جو مانگنا ہے وہ مانگ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، اس میں عبادت کریں، یعنی کہ اس میں اچھے اچھے کھانوں کا بھی اہتمام کریں، یعنی کہ ختم وغیرہ دلائیں، اس کے بعد اپنی عبادت کا آغاز شروع کر دیں۔ تو یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ جو یعنی بکریوں سے زیادہ بال ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اپنی مخلوق میں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخش دے گا اس رات، جو یعنی کہ اپنی بخشش کروائے گا۔ تو اس رات میں یعنی کہ لوگ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس طرح رمضان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے دیکھا، اسی طرح شعبان میں بھی عبادت کرتے دیکھا۔ جب شعبان کی 15ویں رات تھی تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسلح پہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، تو جب میں نے دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں اپنے عزیزوں اور سارے مسلمانوں کی قبروں یعنی کہ سب کی قبروں پہ یعنی کہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور رو کے ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے یعنی کہ مرد حضرات سے کہ وہ قبرستان یعنی کہ عبادت کے بعد قبرستان جو آسانی سے جا سکتا ہے وہ جائے، اپنے عزیز و قرب کی قبروں پہ ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ اور یعنی کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کی قبروں پہ جاتے ہیں نا۔ تو عبادت کریں، اپنی عمر کی بھی لمبی عمر کی دعا کریں، صحت مند یعنی کہ جب عبادت کریں تو اپنی لمبی عمر اور صحت مند زندگی کی دعا کریں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو رات ہے اس میں جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا یعنی کہ نامہ مال میں درج کر لیا جاتا ہے، اور یعنی کہ جس بندے نے فوت ہونا ہوتا ہے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ دعاؤں سے صدقہ دینے سے عمر بڑھ بھی سکتی ہے، تو اپنی صحت مند زندگی کی دعا کریں۔ اس رات یعنی شب برات کی رات خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے مانگ۔
تو پھر اس رات کو ضائع کیے بغیر ایک ایک لمحہ عبادت میں گزاریں، نفل پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح کریں، یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں نا دین میں جبر نہیں ہے، جس طرح آسانی سے جو بھی عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو زیادہ نہیں نا تو 12 نفل ضرور پڑھیں، آپ کی ساری رات عشاء کے بعد 12 نفل پڑھیں تو آپ کی ساری رات جو ہے وہ یعنی کہ عبادت میں یعنی کہ شمار کی جائے گی۔ تو اس رات پوری رات عبادت کریں، صبح روزہ رکھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ ویسے تو یہ یعنی کہ نفلی روزے فرضی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو شب برات کا روزہ ہے اس کا کہتے ہیں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس میں یہ جانور یعنی کہ چڑیاں بھی روزہ رکھتی ہیں، تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھا، یعنی کہ رات عبادت کر کے صبح خود بھی روزہ رکھا، جب چڑیوں کے آگے دانہ وغیرہ ڈالا تو انہوں نے نہیں کھایا، اس کا مطلب ہے سچ ہے۔ تو پلیز آپ میں بھی جو کہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھے۔ یہ بھی آیا ہے کہ حدیث میں تو نہیں آیا، ویسے ہی ہے کہ اگر اس رات بیری کے 7 پتے لے کر پانی میں ابال دے کے یعنی کہ وہ پانی ڈال دیا جائے کسی بڑے پاٹ میں، تو اس پانی سے نہایا جائے تو اس بندے پہ سال بھر جادو نہیں چلتا۔ تو کر کے دیکھ لیں، ہم تو تقریباً ہر سال کرتے ہیں، پتہ نہیں اب چلتا ہے یا نہیں یہ نہیں پتہ، لیکن چلتے ہیں لیکن اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عبداللہ بھی چھوٹا سا تھا تو یعنی کہ میں اس کو سنا ہوا تھا نا، تو پانی میں ابال دے کے پتوں سے نلا دیا کرتی تھی۔ تو آج بھی جب میں نے الحمدللہ عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ وہ بیری کے 7 پتے ڈال کے پانی میں نہاؤ گے، کیونکہ ادھر اسلام آباد میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، تو کہتا ہے ماما نہا لوں گا، آپ مجھے پانی گرم یعنی کہ وہ پتے ابال کے دینا تو میں نہا لوں گا۔ تو یعنی کہ میں نے کہا لیا نا، کہتے ہیں ماموں سے پوچھ لو۔ تو جب بھائی سے پوچھا تو بھائی کہتے ہیں کہ میں تو بھی کل نہایا ہوں، بس ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے، بس میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی کہ بس ٹھیک ہے میں کل کا نہایا ہوا ہوں، میں آج نہیں بیری کے پتے ڈال کے نہیں نہا سکتا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے میں اور عبداللہ نہا لیں گے، آپ نہ نہائے ویسے ہی پڑھ لیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال اگر آپ گائز کر سکیں تو ضرور کریں، کہیں سے یعنی کہ 7 بیری کے پتے آسانی سے مل سکتے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا، کہتا ہے ماما کہیں سے تو ڈھونڈ لاؤں گا، کیونکہ ادھر اسلام آباد میں ذرا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کہتا ہے ماما میں ڈھونڈ لاؤں گا بیری کے، آپ کے لیے بھی لے آؤں گا، اور ایک ٹہنی یعنی کہ کاٹ کے لے آؤں گا، تو 7 پتے ڈال کے تو نہا لیں گے۔ تو گائز یعنی کہ اس رات یعنی کہ نفل وغیرہ پڑھیں، تسبیح کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ جو بھی مانگنا ہے۔ یہ شب برات کی رات ویسے تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ جو مانگنا ہے، لیکن یہ شب برات والی جو رات ہے خاص کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے مانگ مجھ سے جو بھی مانگنا ہے۔ تو پیارے گائز اس رات کو ضائع مت کیجیے، بس عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ ویسے بھی تو ہم یہ اپنے فالوور وغیرہ بڑھانے کے لیے یا راتوں بھر جاگتے رہتے ہیں، اگر ایک رات یعنی کہ آج اور پھر دوسری راتیں جو شب قدر کی روزوں میں آتی ہے اس طرح جاگ لیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو گائز میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات جاگنے اور عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔